بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر، لیلۃ القدر، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے تاخراتوں میں آتی ہے۔ شب قدر کہیں یا لیلۃ القدر کہیں، شب قدر یا لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 5 تاخراتوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتی ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رمضان المبارک کے رات میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آج کے ویڈیو ایک دم چھوٹا سا ویڈیو رہے گا لیلۃ القدر کی فضیلت کے متعلق۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت قرآن میں حدیث میں آیا ہے، ہم سب مسلمانوں کے لیے جاننا بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت آپ اوپر دیکھ لیں، آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے، ٹاپک ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، شب قدر، لیلۃ القدر شب قدر۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور قدر مطلب ہوتا ہے احترام، یعنی اس کی عزت احترام کرنا۔ شب قدر یا لیلۃ القدر، شب قدر یا لیلۃ القدر کے فضیلت کے متعلق آج کا ویڈیو ہے، چھوٹی ویڈیو رہے گی۔ آپ حضرات خود سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور اپنے دوست احباب رشتہ دار کو فارورڈ کریں۔ انشاءاللہ مجھے بھی آپ سب کو نیکیاں ملیں گی۔ کتاب سے میں پڑھتا ہوں تاکہ کسی طرح کی گنجائش، کسی طرح کی غلطی کی گنجائش نہ رہ جائے انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یا شب قدر، فضیلت اس کی دیکھیں۔ شب قدر کی فضیلت سال بھر کی تمام دوسری راتوں سے زیادہ ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت، شب قدر کی فضیلت سال بھر کی تمام دوسری راتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ میں نے پورا پڑھ دیا، لیکن یہاں کتاب میں اتنا ہی لکھا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہاں کتاب میں اتنا ہی لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اتنا ہی ہم لوگ سورہ قدر، میں نے سورہ قدر پورا پڑھ دیا، آگے میری طرف سے پڑھ دیا، لیکن یہاں پہ اتنا ہی، یعنی 2 آیت کافی ہے۔ پھر ایک بار پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بس اتنا اس کا ترجمہ ہے۔ ہم نے یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ قرآن میں اس کی فضیلت آ گئی، شب قدر کی، لیلۃ القدر کی۔ بہت تیری اور فضیلتیں بھی موجود ہیں قرآن میں، اور اس کے متعلق بہت تیری حدیثیں ہیں موجود۔ یہاں ایک حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا، اس کے نام پچھلے گناہ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھر سے حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا،
اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ حدیث بخاری شریف، ابو داؤد شریف، احمد، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو کیا دعا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، 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 جتنی مرتبہ کہہ سکیں ہم اور آپ۔ اور یہ دعا میری جانکاری کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے کی مسنون اور مقبول دعا بھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بخش دے۔ یہ حدیث احمد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی میں موجود ہے۔ ہاں یہ میرے علم کے مطابق یہ دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی 10 دن، رمضان المبارک کا آخری 10 دن یعنی آخری عشرے کی مسنون اور مقبول دعا ہے۔ اور مجھ جیسا آدمی تو تھوڑا سا کریم جوڑ دیتے ہیں، اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میرا عمل زیادہ تر اس پہ ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ باقی یہاں پہ یہ جو حدیث مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے وہ اسی طرح ہے۔ پھر ایک بار دہرا دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرما کے جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عنایت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ احمد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اس بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے۔ اب اس کے بعد لیلۃ القدر یا شب قدر کہاں تلاشنا ہے، اسے کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور ائمہ مجتہدین کی مختلف رائے ہیں کہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے، لیکن جو چیز زیادہ تر احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور اس پر اکثریت سلف کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات آخری تہائی رمضان کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات کو ہوتی ہے، لہذا ائمہ کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ توقع مانے امید، اس کی سب سے زیادہ توقع رمضان کی 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ کنفرم نہیں ہے، 5 طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں و 29ویں میں ہوگی، لیکن زیادہ توقع امید ہے 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں پھر اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور ائمہ مجتہدین کے مختلف رائے ہیں کہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے، لیکن جو چیز زیادہ تر احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور اس پر اکثریت سلف کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات آخری تہائی رمضان کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اکثر ائمہ کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ توقع اور امید رمضان کی 27ویں رمضان کی 27ویں رات میں ہوتی ہے۔
لہٰذا چھوٹی سی ویڈیو میں چھوٹی ریکارڈنگ میں نے کر دیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، لیلۃ القدر کی فضیلت یا شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کی مسنون اور مقبول دعا یہی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ہے کل سے انشاءاللہ الرحمن آخری اشرا شروع ہو رہا ہے رمضان کا، ہم لوگ پورا 10 دن تک ڈے نائٹ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سارے لوگوں کو رمضان کے آخری عشرے کی بھرپور نعمتیں اور نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرما کے اللہ رب العزت روز حشر میں ہم سب کی مغفرت فرما کے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔